بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسلیم و رضا یہ ایک نظم ہے ضرب کلیم سے، چار اشعار ہیں تو ان پہ میں ابھی بات کروں گا۔ تو تسلیم و رضا جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ ایک ٹرم ہے، اور اس کو اقبال جو ہے نا وہ کلیریفائی کر رہے ہیں، کلیئر کر رہے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے چیزوں کے مطلب کچھ اور لے لیے گئے ہیں، ٹرمز کے مطلب کچھ اور لے لیے گئے ہیں۔ تو جب میں نے اقبال کو جا کے پڑھنا شروع کیا نا تو اس میں سے آپ کو کلیئرٹی آتی ہے کہ اصل میں مطلب یہ ہونا چاہیے تھا، ہم نے کچھ غلط لے لیا۔ تو تسلیم و رضا بھی ہمارے معاشرے میں ایک ایسی ٹرم ہے۔ آپ نے وہ ایک بڑا مشہور ہمارا ایک فقرہ بولا جاتا ہے پاکستانی معاشرے میں، ہر ایک نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہوا ہے، آپ لوگوں نے بھی، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ سنا ہو۔ وہ یہ ہے کہ اچھا مولا تیری مرضی تو جس حال میں رکھے، یو نو تو یہ ایک فقرہ ہے، اور ہر ایک نے سنا ہوتا ہے۔ اور اسپیشلی یہ آپ اس وقت سنتے ہیں جب فار ایگزامپل آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہو نا، آپ نے کوئی سٹیپ لینا ہو، کوئی میجر سٹیپ لینا ہو، یو نو لائف چینجنگ سٹیپ لینے ہو، کوئی چیز آپ سے ریکوائر کر رہی ہو کہ آپ یو بی بولڈ اینڈ آپ آگے بڑھو، تو اس وقت آپ جو ہے نا آپ کے اندر وہ ہو نہ وہ چیز، آپ کے اندر ہمت نہ ہو اور آپ پیچھے ہو جاؤ، اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہو، جو آپ کے آس پاس ہیں ان کو مطمئن کرتے رہو کہ بھئی اچھا مولا تیری مرضی تو جس حال میں رکھے، تو یہ چلتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو اس کو اقبال کریکٹ کر رہے ہیں، ہر شاخ سے یہ نکتہ پیچیدہ ہے پیدا، ہر شاخ سے یہ نکتہ پیچیدہ ہے پیدا، پودوں کو بھی احساس ہے پہنائے فضا کا، کہ جو ہر جو ایک ایک سیڈ جو ہم بوتے ہیں نا، اس میں سے وہ جب سیڈ اگتا ہے نا تو بیسیکلی وہ ہمیں ایک یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ میسج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو بیج کے اندر ایک پودا بند ہے نا، پودا بند ہوتا ہے نا اس کے اندر، تو وہ پھر ایسے اگ جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ تو اس پودے کو یہ پتہ ہے کہ جب میں ایک نئی فضا میں جاؤں گا، بیج کے اندر اگر وہ رہے گا تو وہ کیا رہے گا، زمین کے اندر دبا ہوا رہے گا، لیکن اس پودے کے اندر، اس بیج کے اندر جب وہ ہوتا ہے تو انہیرنٹلی اس کے اندر یہ ہوتا ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو میرا اگلا سٹیپ ہوگا نا، جب میں یہاں سے باہر نکلوں گا تو جو ایک فضا ہے نا اوپر، یہ بہت ہی خوبصورت ہے، تو مجھے اس میں پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا، مجھے گرو کرنے کا موقع ملے گا، مجھے اپنا پھل پیدا کرنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ جو ہے وہ ہر بیج میں سے اور ہر شاخ میں سے یہی نکتہ نکل رہا ہے، ہر شاخ سے یہ نکتہ پیچیدہ ہے پیدا، پودوں کو بھی احساس ہے پہنائے فضا کا، ظلمت کا دے خاک پہ شاکر نہیں رہتا، ہر لحظہ ہے دانے کو جنون نشو و نما کا۔ تو وہ جو ہے نا وہ اپنی زمین کے اندر جب وہ اگر وہ دبا ہوا رہے وہ دانہ، اور وہ وہاں بیٹھ کے کرتا رہے کہ اچھا مولا تیری مرضی تو جس حال میں رکھے، تو وہ تو وہیں دب کے مر جائے گا، کوئی بھی نہیں اس کو دیکھے گا کہ کوئی اگا تھا، کوئی پھول کھلا تھا، کوئی پودا باہر آیا تھا۔ تو ہر لحظہ ہے دانے کو جنون نشو و نما کا، تو اس کے اندر یہ جنون ہوتا ہے کہ میں باہر آؤں، میں اپنے آپ کو شو کروں، چونکہ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ نیچر، ہر چیز ہر لمحے اپنے آپ کو چینج کر رہی ہے، نئی سے نئی، ہر لمحہ نیا ہوتا ہے، اور جو بھی چیز ہے، ہر چیز جو ہے وہ نئی ہوتی ہے ہر لمحے۔ تو فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا۔ تو جس طرف فطرت جا رہی ہے نا، یہ فطرت کی نیچر ہے، یہ فطرت کی اس کی خصوصیت ہے، اس کی خاصیت ہے کہ وہ تبدیلی کی طرف گامزن ہوتی ہے، اپنے آپ کو اگلے سٹیپ پہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس سے آگے کیا ہے، یہ انہیرنٹلی فطرت کے اندر ہے، ہر چیز کی نیچر کے اندر یہی ہے۔ تو فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند، اس کو چینج نہ کرو، اس فطرت کو، آپ بھی انسان ہیں، انسان بھی اسی کائنات کے اندر ہیں، انسان بھی ایک بیج ہے، تو آپ کیوں اپنے لیے راہ عمل، اپنے جو خوبصورتی ہے آگے آپ اس کو بند کر لیتے ہو، اور یہ تسلیم و رضا کو آپ نے غلط سمجھ لیا ہے، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا۔
تسلیم رضا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا مولا تیری مرضی تجھے سال میں رکھے. جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے. تو ہمت پیدا کرو. اگر اگر اندر ہمت ہو نا تو آپ کچھ بھی یو کین اچیو. ہمت تو پیدا کرو نا. آپ جب ایک بیج ایک تاریکی کے اندر زمین میں دبا ہوا کس طرح وہ باہر آ جاتا ہے پوری اتنا ٹنوں کے حساب سے مٹی کو پھاڑ کے چھوٹی سی پتلی سی چیز، اور اوپر ہوائیں اتنی تیز چلتی ہیں تو وہ کتنا نازک ہوتا ہے لیکن آتا ہے باہر. تو ہم انسان تو بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. لٹرلی یو ایم فار دی لائک ایسا ایم بنائیں جو کسی نے نہ سوچا ہو اینڈ دین گو فار اٹ اینڈ یو کین اچیو دیٹ انشاءاللہ. چونکہ یہ نمو ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. تو اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے.